ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی. آپ سابق ڈائریکٹر منسٹری آف ایجوکیشن ہیں, سابق مشیر صدر پاکستان بھی ہیں آپ جی. پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب, میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی پروگرام کا. بہت شکریہ کہ آپ کا ہم ادا کرتے ہیں. آپ نے زندگی کا, بلکہ میں کہوں کہ پوری زندگی آپ نے اس ملک پاکستان کے لیے وقف کر دی. آپ کی تجربات سے ہم آغاز کرتے ہیں, ناظرین کو بتائیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمیں یہ موقع دیا, اور خاص کر سچ ٹی وی کا نام جو ہے, میں سچ ٹی وی دیکھتا بھی ہوں. پہلے بھی جو میری کتاب شادہ متاع عزیز کی تعارفی تقریب تھی, تو اس میں بھی آپ تشریف لائے تھے, اور آپ نے پروگرام کیا تھا آرٹس کونسل پنجاب کے دفتر میں. تو آج دوبارہ جب مجھے کہا گیا تو مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہ آپ کی ابتدا نام ہی سچ سے ہوتی ہے. سچ ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں. تو سچ کے لیے تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دیا. جیسا میں نے بتایا کہ میرا بچپن بھی اور سارا تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی کہ کوئی جھوٹ نہ بولا جائے, ہمیشہ سچ بولا جائے. تو میں نے جو تحریک شروع کی, قومی ترانہ فاؤنڈیشن کی, اس کا جو پہلا پروگرام عزم عالی شان ہے. عزم عالی شان پروگرام جو ہے, اس کی جو پہلی شرط جو ہے وہ ہے جو بچوں کے لیے پرائمری اسکول کے لیے ہے. اس کے بعد کشور حسین ہے, وہ بچیوں کے لیے ہے. اس کے بعد ترقی و کمال ہے, جو کالج لیول پر جاتے ہیں بچے, ان کے لیے ہے. اور آخر میں سایہ خدائے ذوالجلال ہے کہ نظام قرآن کا نفاذ اس ملک میں. یہ اس ترانے کے بنیادی مقاصد ہیں, اور ان پر ہم نے عملی طور پر کام شروع کیا تھا اور چل رہا ہے. اور اس کا جو عزم عالی شان کی تاریخ کا ممبر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سچ بولنا. یہ لکھا ہے سچ بولنا. یہ پمفلٹ ہے, یہ اس پر لکھا ہوا ہے سچ بولنا. والدین اساتذہ بزرگوں کا ادب احترام کرنا, خوش لباس اور خوش اخلاق ہونا, امتحان اور دیگر امور میں دیانتدار ہونا, اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونا, نمایاں تعلیمی کارکردگی کے کوشاں رہنا, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, تعمیر پسند اور نظم و ضبط کا پابند ہونا, محب وطن ہونا اور قابل اعتماد ہونا. یہ 10 خوبیاں جس بچے میں, ہم نے جب عزم عالی شان پروگرام کو لانچ کیا تو 10 خوبیاں جس بچے میں پیدا ہوتی تھی اس کو ہم یہ ایوارڈ دیتے تھے, میڈل دیتے تھے, عزم عالی شان میڈل, اور کیش پرائز بھی دیتے تھے, میڈل بھی دیتے تھے, سرٹیفکیٹ بھی دیتے تھے. اور پورا سال اس کو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ جا کے تقریرات دی سچ بولو سچ بولو, یہ نہیں. اس کے لیے ایک میکنزم ہم نے بنایا, اور ایک سائنٹیفک طریقے سے پورا سال میں ہم نے ایک پروفارما ڈیولپ کیا. چونکہ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن تھا, پنڈی ڈویژن کا بھی ڈائریکٹر ایجوکیشن رہا ہوں, پورے پنجاب کا بھی ڈائریکٹر ایجوکیشن رہا ہوں, ٹیچرز ایجوکیشن کا بھی ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں, منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد میں بھی میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں, پھر پنجاب میں بھی, اور 3 بورڈز کا. کوئی میرے خیال میں میرے کولیگ میں سے کوئی بھی جو 3 بورڈ کا چیئرمین نہیں رہا. میں سرگودا بورڈ کا بھی چیئرمین رہا ہوں, بہاولپور بورڈ کا بھی رہا ہوں, راولپنڈی کا 2 دفعہ رہا ہوں. تو یہ میرا سارا فیلڈ میں پوری اپنے جو میرا وقت تھا, اپنا جو دور تھا اپنی ملازمت کا, اس میں نے ایک ہی بات پوری زور شور سے شوق سے وہ ذوق و شوق سے اس کو آگے بڑھایا کہ بچوں میں سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے. اور میرے خیال سے یہی تعلیمی اداروں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, ایون یونیورسٹیز میں بھی. تو یہی ایک پروگرام تھا جو ہم نے پہلا لانچ کیا, اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے. آپ خوش ہوں گی کہ یہ ہم نے پہلے انجمن فیض اسلام کے اسکول جو تھے ان میں سے ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کام شروع کیا.
اس میں ایک بندرہ گرلز ہائی اسکول ہے، بوائز ہائی اسکول ہے، ایک فیض آباد میں ہے، دوبیرن میں ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف جگہ پہ ہیں. ہاں ہاں تو چونکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھا انجمن فیض الاسلام کا، تو اس لیے میرے لیے بڑی آسانی تھی. میرا دفتر تھا، اس میں قومی ترانہ فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی گئی. ماشاء اللہ. وہاں ہی سے 1913 میں یہ قومی ترانہ فاؤنڈیشن کا ہم نے بنیاد رکھی.